السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس سکستھ سبجیکٹ جغرافی، ٹاپک جو ہے گلوب لیٹیچوڈس اینڈ لانگیچوڈس، چیپٹر نمبر 2 ہے یہ، پیج نمبر 10۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کھولو، جغرافیہ، آپ چیپٹر نمبر 2 جس کا نام ہے گلوب لیٹیچوڈس اینڈ لانگیچوڈس۔ تو آج ہمیں یہی ٹاپک پڑھنا ہے۔ تو اس سے پہلے پیارے بچوں، جو پہلا ٹاپک آپ نے پڑھا ہے کہ آپ نے زمین کے بارے میں جو جانکاری حاصل کی ہے، تو اس ٹاپک میں آپ نے پڑھا ہے کہ نظام شمسی جو ہے، نظام شمسی میں آپ نے 8 سیاروں کے متعلق پڑھا ہے، جس میں ہماری زمین جو ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے بہت سی جانکاری حاصل کی ہے۔ آج ہم پھر سے یہاں پہ اس بارے میں جانکاری حاصل کریں گے کہ ہماری زمین جو ہے، جو کہ ایک سیارہ ہے، اس کی شکل یا اس کی صورت کیسی ہے، اس کے بارے میں آج ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، یہ جو ہماری زمین ہے، یہ اٹ از ناٹ اے اسفیئر بٹ اٹ از سلائٹلی فلیٹ اینڈڈ۔ اگر ہم اپنی زمین کی بات کریں گے جس پر ہم رہتے ہیں، اس کے جو سرے ہیں، یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں تصویر دکھائی گئی ہے۔ تو اس کے جو یہ سرے ہیں، ٹاپ ایجز جو ہے، ایک کو ہم نارتھ پول کہتے ہیں، ایک کو ہم ساؤتھ پول کہتے ہیں۔ تو اس کے جو یہ نارتھ پول یا ساؤتھ پول جو سائڈ ہیں، یہ اوپر سے یہ فلیٹ اینڈڈ ہیں، یعنی پورا سرکل تو یہ نہیں ہے، یہ فلیٹ اینڈڈ ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تصویر، دونوں تصویریں، یہ گلوب کی تصویریں بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے جو یہ دونوں سرے ہیں یہ کیسے ہیں، یہ فلیٹ اینڈڈ ہے، یعنی یہ پورا سرکل دائرہ نما نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو گلوب ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری تصویر بھی گلوب کی ہے۔ تو یہ جو گلوب ہے، گلوب بالکل ہماری زمین جیسی شکل کو اظہار کر رہا ہے کہ ہماری زمین جو ہے بالکل گلوب جیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گلوب کو زمین کا نمونہ کہتے ہیں، یعنی گلوب از اے ٹرو ماڈل آف دا ارتھ، یعنی گلوب کی شکل جیسی ہے ویسے ہی ہماری زمین کی ہو بہو شکل ایسی ہی ہے۔ ہماری زمین بھی بالکل اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح آپ کو یہ گلوب دکھائی دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اب جو یہ گلوب ہے یہ مختلف سائز اور ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ کچھ گلوب بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں جن کو آسانی کے ساتھ اٹھایا نہیں جا سکتا ہے۔ کچھ گلوب بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں جن کو ہم آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو گلوب کو ہم گھما سکتے ہیں، جس طرح سے کوئی پوٹر جو پوٹر ہوتا ہے، برتن بنانے والا، جس طرح سے وہ ویل کو روٹیٹ کرتا ہے، اسی طرح سے ہم گلوب کو بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ گلوب پر ہم کسی بھی ملک یا براعظم یا سمندروں کو ہم کریکٹ سائز میں دکھا سکتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے کہ زمین کے کسی حصے پر کسی پوائنٹ کو لوکیٹ کرنا، تو بہت ہی مشکل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ کو کس طرح سے گلوب پر دیکھ سکتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی جگہ کو گلوب پر دیکھیں گے تو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چند اہم پوائنٹس اور لائنز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ Dear students, you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم ایکسس کہہ سکتے ہیں، جہاں سے آپ یہ دیکھتے ہیں اس کی نیڈل جو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے، اس سے نیڈل کو، یہ جو نیڈل ہے اس سے ہم ایکسس کہتے ہیں۔ These are the 2 points on the globe through which the needle passes
or two poles, that is North Pole and South Pole. Dear students, the globe can be moved around this needle from west to east just as the earth. یعنی یہ جو گلوب ہے اس کو ہم گھما سکتے ہیں فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف ہم اس کو گھما سکتے ہیں. اسی طرح ہماری زمین جو ہے، ہماری زمین بھی مغرب سے مشرق کی طرف روٹیٹ کرتی ہے. یعنی یہ جو گلوب ہے یہ اسی نڈل کے اطراف مغرب سے مشرق کی طرف گھومتا ہے، جس طرح سے ہماری زمین مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے. لیکن یاد رکھو یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے گلوب اور زمین کے درمیان، وہ یہ ہے کہ the real earth has no such needle. یہ جو زمین ہے اس کے ہاں گلوب کی طرح کوئی نیڈل نہیں ہے. اٹ مووز اراؤنڈ اٹ از ایکسس، یہ اپنے محور پر گھومتی ہے جو کہ ایک فرضی خط ہے جس کو ہم امیجنری لائن کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور امیجنری لائن جو گلوب کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس طرح کی امیجنری لائن کو ہم خط استوا یعنی ایکویٹر کہتے ہیں. اس طرح جو اس کا ناردرن ہاف ہے، یہ جو اس کا ناردرن ہاف ہے، اس ناردرن ہاف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ناردرن ہیمیسفیئر کہتے ہیں. اور جو اس کا ساؤدرن ہاف ہے، اس کے ساؤدرن ہاف کو ہم ساؤدرن ہیمیسفیئر کہتے ہیں. دے آر بوتھ ایکول ہالوز، یعنی یہ دو برابر حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. جو اس سائڈ میں ہے اس کو ساؤدرن ہیمیسفیئر کہتے ہیں اور اس کو ناردرن ہیمیسفیئر کہتے ہیں. اس طرح جو ایکویٹر ہے یہ ایک فرضی سرکولر لائن ہے اور بہت ہی اہم اور ضروری لائن ہے جس کے ذریعے ہم زمین پر کسی بھی جگہ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ یہاں پہ پیرلل سرکولر لائنز کو دیکھ رہے ہیں، ان لائنوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان لائنز کو ہم پیرللز آف لیٹیچیوڈز کہتے ہیں. یہ جو یہاں پہ یہ لائنز ہیں، ان لائنز کو ہم پیرللز آف لیٹیچیوڈز کہتے ہیں. تو آج ہم نے یہاں تک یہ جو انفارمیشن حاصل کی ہے گلوب کے بارے میں، کل اس کے آگے ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.